کچھ خواب صرف نیند کا حصہ نہیں ہوتے، وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں اور آپ کی روح میں بس جاتے ہیں، اور پھر وہ وہاں سے نکلتے نہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے خواب سے شروع ہوتی ہے جو صرف نیند میں نہیں دکھتا، جاگتے ہوئے بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہ کہانی میری ہے، ایک لڑکی کی جو صرف ایک بڑے گھر کا خواب دیکھ رہی تھی، مگر اس خواب نے میری زندگی کو ایک ایسے کبھی نہ ختم ہونے والے خوف میں دھکیل دیا، جہاں سے میں کبھی پوری طرح واپس نہیں آئی۔ جب میں چھوٹی تھی، میرے والد صاحب نے ایک پلاٹ لیا۔ جس شخص سے پلاٹ لیا گیا، اس نے صرف ایک بات کہی، گھر بناؤ لیکن اس بیر کے درخت کو مت کاٹنا۔ لیکن میرے والد ان باتوں میں بلیو نہیں کرتے تھے۔ اگلے ہی دن وہ درخت کٹ گیا، زمین بھرائی ہوئی، بنیاد پڑ گئی، اور کچھ ہی دنوں میں نیا گھر تیار ہونے لگا۔ میری ماں کو بڑے گھر کا شوق تھا، اور ان کی ضد کی وجہ سے سب کچھ جلدی جلدی ہوا۔ گھر تو بن گیا، مگر میری ماں کی طبیعت عجیب ہونے لگی۔ عجیب باتیں کرتی تھی، کبھی کسی زبان میں، کبھی کسی اور موڈ میں۔ روز کوئی نہ کوئی عجیب سی ڈیمانڈ کرتی تھی۔ کبھی کہتی تھی مہندی لگا دو، کبھی مٹھائی لا دو، اور ایک دن صرف لال ڈریس لا دو۔ اس رات انہوں نے کسی کو سونے نہیں دیا جب تک میرے والد ایک لال جوڑا نہ لے آئے۔ تو ماں نے اس ڈریس کو گلے لگا لیا۔ دیر تک چپ بیٹھی رہیں، ان کی آنکھوں میں لالی تھی اور چہرہ خوفناک۔ آخر نانی نے کسی بزرگ سے روحانی علاج کروایا، لیکن صرف کچھ عرصہ آرام ملا۔ یہ سب ہر ہفتے، ہر مہینے واپس آتا رہا۔ ہمارے رشتہ دار بھی ہمارے اس نئے گھر کے سخت خلاف تھے، بلیک میجک کرواتے تھے۔ میں نے خود تعویذ کھول کر دیکھے اور سر گھومنے لگا، بیمار ہو گئی۔ اس وقت میں صرف 15 سال کی تھی۔ مجھے تیار رہنا، پرفیوم لگانا اور سانگ سننا بہت پسند تھا۔ نماز اور قرآن سے دوری تھی۔ میں اکثر بیر کے درخت کے نیچے ہیڈ فونز لگا کر بیٹھی رہتی۔ نانی کہتی تھیں، بیٹی مغرب کے بعد اس طرف مت جاؤ، وہ جگہ بھاری ہوتی ہے، پر مجھے وہاں سکون ملتا تھا۔ پھر ایک رات ایک خواب آیا، ایک لڑکی مجھے بلا رہی تھی۔ اس نے وہی ڈریس پہنا تھا جو میرا تھا، وہی بال، وہی ایئرنگز، جیسے میری کاپی ہو۔ وہ پیار سے بلا رہی تھی، مگر مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نہیں گئی، وہ مسکرائی اور چلی گئی۔ صبح اٹھی تو اندر سے ہلا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس رات کے بعد میرے خواب بدلنے لگے۔ ہنسی کی چیخیں، کوئی بھاری آواز سے میرا نام لیتا اور میں جھٹکے سے اٹھ جاتی۔ میں نے جب یہ سب والد کو بتایا تو کہنے لگے، تمہاری ماں نفسیاتی ہے، تم پر بھی اثر ہو گیا ہے۔ مگر مجھے پتا تھا یہ صرف ذہنی مسئلہ نہیں۔ میں رات کو سوتی تھی تو خود کو اڑتا ہوا دیکھتی تھی، کبھی اپنے آپ کو چڑیل کے روپ میں، اور جب اٹھتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے میں اوپر سے نیچے گری ہوں۔ میرے جسم میں درد ہوتا، نیند نہیں آتی تھی، چہرہ زرد پڑ گیا تھا، آنکھوں کے نیچے گہرے ڈارک سرکلز۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا، تم پہلے بہت پیاری تھی، کیا ہو گیا ہے؟ میں چپ رہتی تھی، اور روز وہ لڑکی میرے خواب میں آتی تھی، مسکراتی تھی، جیسے کہتی ہو میں یہی ہوں۔ ایک رات خواب میں دیکھا، بیر کے درخت کے نیچے ایک بوڑھی عورت کرسی پر بیٹھی تھی۔ میں نے کہا میری طبیعت خراب ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں کچھ پڑھاتی ہوں، پڑھو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے جیسے ہی پڑھنا شروع کیا، محسوس ہوا کہ شیطانی کلمات ہیں۔ میں نے فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اور وہ عورت چیخ مار کر غائب ہو گئی۔ جب میری آنکھیں کھلی تو میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں چادر میں منہ چھپا کر زور زور سے روتی رہی۔ پھر کچھ دن بعد ایک خواب آیا، ایک چڑیل میرا گلا دبا رہی تھی۔ وہ غصے میں چیخ رہی تھی اور میری آنکھ کھل گئی۔ صبح جب میں کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی تو دیکھا گردن پر گہرا لال نشان تھا۔ 3 مہینے تک وہ نشان رہا، اتنا گہرا کہ دوپٹہ لے کر بھی چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ آخر میں نے اپنی کزن کو بتایا جو تفسیر کا کورس کر رہی تھی۔ اس نے مجھے رقیہ بھیجا، کہا روز سنو اور سورہ بقرہ 3 دن میں مکمل کرو۔ میں نے شروع کیا تو اس مخلوق کو غصہ آنے لگا۔ جب کبھی میں اکیلے میں بیٹھی ہوتی تھی تو وہ عورت میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی۔
وہ बूढ़ी औरत खौफनाक चेहरा मुझे घूरती रहती थी। मैं आयतुल कुर्सी पढ़ती तो वो गायब हो जाती। जब से मैंने ये अमल शुरू किया तो उस रात के बाद सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। पहले हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार। आज मेरी उम्र 23 है और मैं 15 साल की थी जब से ये सब शुरू हुआ। जिन्नात अब भी हैं मेरे घर में, लेकिन मुझे छोड़ दिया है, शायद इसलिए कि मैं उनकी नहीं रही। याद रखिए, जिन्नात सिर्फ तंग नहीं करते, वो आपको उस हद तक ले जाते हैं कि आप खुद को ख़त्म करने का सोचने लगें। वो चाहते हैं कि आप हार जाएं ताकि वो ये कह सकें कि उनका मकसद पूरा हुआ। उस दरख्त में ऐसा क्या था? कहा गया था कि मत काटना, लेकिन इंसान कब सुनता है? जब इंसान नहीं सुनता तो वो चीज़ भी खामोश हो जाती है, सिर्फ दिखाई देने लगती है।